بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں کہ آج سے ہم اہم ترین ایک کورس وہ شروع کروا رہے ہیں، جس کا نام ہے عقائد کورس، اور اس کے اندر ہم پہلے چند ایک سوالات پڑھیں گے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے۔ یہ چند سوالات میرے پاس ہیں، وہ ہم اپنے وہ ساتھیوں کو کروائیں گے، جو بھی یہ کورس ختم نبوت کے حوالے سے کرنا چاہتا ہے، اور اس کے بعد ان کے پرچہ جات بھی ہیں۔ یہ سارا بڑا ڈیٹیل کے ساتھ اس کو وہ بنایا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہمارے کو انڈیا کے ساتھی ہیں نشاد خان ابن دلاور خان، تو انہوں نے وہ بہار شریعت سے یہ 40 عقائد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے حوالے سے جو 40 عقائد ہیں، اہم ترین عقیدے، بڑے بڑے عقیدے جن کا جاننا انتہائی ضروری ہے، وہ بھی ہم چند ایک کروائیں گے۔ تو یہ 2-4 دن کا درس ہوگا، اور میں کوشش کروں گا چھوٹے چھوٹے سوالات آپ کو دوں، تو آپ تمام احباب وہ یہ کورس عقیدہ ختم نبوت کورس اس کو لازمی کریں، یہ لازمی کورس کریں۔ تو پہلا سوال آج کا یہ ہے کہ عقیدے کا کیا مطلب ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ عقیدہ عقد سے نکلا ہے، عقیدہ عقد سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے گروہ۔ شریعت میں دین سے متعلق اس بات یا خبر کو کہتے ہیں جو دل میں خوب جم جائے، اس کے خلاف سوچنے یا عمل کرنے کی ہمت نہ ہو۔ کہ عقیدہ شریعت میں اس بات کو کہا جاتا ہے جو دل میں خوب جم جائے اور اس کے خلاف سوچنے یا عمل کرنے کی ہمت نہ ہو۔ عقیدہ ختم نبوت کا کیا مطلب ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ شریعت مطہرہ میں عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ اعتقاد اور یقین رکھنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کو مکمل فرما دیا، کہ آپ کی ذات پاک کے اوپر نبوت و رسالت کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے، اب قیامت تک کسی نئے نبی اور رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت کا مطلب۔ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ یہ انتہائی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، بے نیاز مانتے ہیں، اسی طرح یہ بھی یقین رکھنا، یہ اعتقاد رکھنا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور قیامت تک اب کسی نبی کے، کسی رسول کا آنا یہ ناممکن ہے۔ نہ قیامت تک کوئی نبی آ سکتا ہے، لا نبی بعدی، نہ ہی قیامت تک کوئی رسول آ سکتا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے اور سب سے آخری نبی کون ہیں؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ کنت نبیوں و آدم بین الماء والطین۔ تاہم ظاہراً سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تشریف لائیں، اور آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ کتنی آیات قرآنیہ اور کتنی احادیث مبارکہ میں ختم نبوت کے دلائل ملتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 100 سے زیادہ قرآن پاک کی آیات ہیں جن سے یہ ثابت ہے ختم نبوت کے دلائل، اور 211 احادیث نبویہ ہیں کہ جن کے اندر ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل موجود ہیں۔ تو قرآن پاک کی کون سی 2 آیتیں ہیں؟ سورہ احزاب آیت نمبر 240، سورہ مائدہ آیت نمبر 3 اور پارہ نمبر 6۔ تو یہ 2 آیتیں ہیں جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دلیل ہیں۔ تو آگے ہم انشاءاللہ پڑھتے چلے جائیں گے کہ یہ چند ایک سوالات ہوں گے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ میں یہ گزارش کروں گا اگر کسی کو یہ PDF چاہیے ہوں تو وہ بھی ہم ان کو دے سکتے ہیں، جہاں تک بھی میری آواز جائے ہم ان کو یہ PDF دے دیں گے تاکہ وہ خود بھی یہ کورس کر لیں۔ ٹھیک ہے، کم از کم 50-60 سوالات ہیں، اور آگے جو اپنے دوست و احباب اور خاص کر جو بچے ہیں، بچیاں ہیں، مدارس کے اندر ہیں، یہ انتہائی شارٹ کورس ہے عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر جو کورس ہے وہ بھی 40 سوالات ہیں، 2-4 دن کا کام ہے۔
تو اس لیے ان سوالات کو ضرور خود بھی لکھیں بھی، کاپیوں کے اوپر کاپیاں بنائیں اور خود بھی یاد کریں، دوسروں کو بھی یاد کرائیں، تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو یہ پتہ چلے کہ عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے، جو ایک مسلمان کے ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے آخر؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں اور آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، یہ سارا سلسلہ مکمل ہو چکا۔ اب قیامت تک جو ہے وہ کوئی کسی قسم کا نہ کوئی تشریعی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی ذلی نبی آ سکتا ہے، نہ ہی کوئی بروزی نبی آ سکتا ہے۔ یہ ایک مسلمان کا ایمان مکمل تب ہوتا ہے جب وہ یہ یقین رکھے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مکمل کورس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔